نبوت اور رسالت کا تعارف اور اہمیت۔ رسالت کا معنی پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے، رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیغام پہنچانا۔ اور کہاں پیغام پہنچانا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ پیغام پہنچانا کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغام پہنچانا ہے، اور کیا کیسے پیغام پہنچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، اسے رسالت کہتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کے لیے نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نبی کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ اب ہمیں دو لفظ کے معنی پتہ ہونے چاہیے۔ ایک ہے رسالت، اس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور نبی کے کیا معنی ہے؟ خبر دینے والا۔ یہ دو معنی آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ اور جب ہم لوگوں نے بات کی کہ پیغام پہنچانا، رسالت کے معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچانا، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اور اس کی یہ کام جو ہے ہمارے نبیوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ ہم لوگوں تک، ہم انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ نبی کے معنی کیا ہوئے؟ خبر دینے کے لیے۔ عقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تاکہ وہ ہم انسانوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اور ہمارے اس دنیا میں کتنے نبی اور رسول آئے؟ 1,24,000 نبی اور رسول آئے۔ ٹھیک ہے۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اور 1,24,000 پیغمبر ہمارے آئے جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے۔ اب ہمارے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک اور کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے۔ تمام رسولوں نبیوں نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، انہیں توحید کا پیغام دیا۔ ہمارے نبیوں نے ہمیں کس چیز کا پیغام دیا؟ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا۔ آپ لوگوں نے پچھلے چیپٹر میں توحید کے بارے میں پڑھا ہے۔ تمام انبیاء کرام حضرت تعالیٰ نے لوگوں کو آپس میں پیار، محبت اور امن سے رہنے کی تلقین کی۔ ہمارے انبیاء کرام نے ہمیں کس بات کی تلقین کی؟ ایک تو توحید کا پیغام دیا تھا، اور دوسرا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا کہ ہمیں اب زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے پیار، محبت اور امن کے ساتھ رہنے کی تلقین کی تھی انہوں نے۔ رسول وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا صفحہ نازل کیا ہو۔ آپ سے کوئی پوچھے رسول کیا ہوتا ہے، تو رسول وہ ہیں جن پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، یا پھر کوئی کتاب ہو، یا پھر کوئی بھی صفحہ ہو جو قرآن سے ریلیٹڈ ہو، یا کسی بھی اور کتاب سے ریلیٹڈ ہو، وہ جو نازل ہوا اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، اور اس بات کی تسلیم کرے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ہم انسانوں پر کیا فرض ہے؟ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اس بات کو یقین رکھیں، تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بتایا۔ ہمارے نبی نے جو کام ان کے فرائض تھے وہ کیا تھے؟ کہ انہوں نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے گئے، اور انہیں وہ سارے احکام بتائے جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے وہ ہم تک وہ پہنچائے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی سمجھے، اور اس بات کو جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ ہم لوگوں پہ یہ بات لازم ہے۔ آپ لوگ اگر پہلے کلمے کا ترجمہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے، اور جو انہوں نے جو دین جو ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ مکمل ہے، وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: اور لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ بات خاتم نے مطلب آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کامیابی صرف اسی ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ ہم لوگ کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہو
ہمارے نبیوں پر ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارا اس چیز پر پکا ایمان ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو تعلیمات ہمارے نبی نے ہمیں دیں ہمیں اس پر عمل کریں، ہم اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزاریں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ہماری کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ہماری کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بھی راستے ہیں، جو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے دین کو، وہ ہم اس کو اسی راستے پر چلیں۔ اس سے ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ ہم جو ہمارے نبی نے ہمیں دین بتایا، جو ہمیں راستہ دکھایا، ہم اس پر عمل کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے۔ اور اگر ہم ان چیزوں پر ایمان رکھیں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔